جب عقل اندھی ہو جاتی ہے تب زبان گندی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ حقیقت کو آسانی سے قبول نہیں کرتے وہ خود پر زندگی کو مشکل کر لیتے ہیں۔ مایوس انسان شکایت کرتا ہے، خوش فہم تبدیلی کا انتظار کرتا ہے، اور حقیقت پسند تبدیلی کی کوشش کرتا ہے۔ بے راہ روی کی دلدل میں رکھا جانے والا قدم سب سے پہلے والدین سے بدظن کرتا ہے۔ تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ 3 خصلتیں باعث خیر ہوتی ہیں: قضا بارضا، مصیبت میں دعا، اور آزمائش پر صبر۔ آخر میں یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ نے زندگی میں کتنی سانسیں لی، بلکہ یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ نے ان سانسوں میں کتنی زندگی جی۔ وقت تب اچھا ہوتا ہے جب آپ خود کو بدلتے ہیں۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ رات صرف سناٹوں کا پتہ نہیں دیتی، اس میں کچھ رمز ہیں اور الجھی ہوئی تاریکیاں، نامکمل خواب ہیں اور ان خوابوں کے ادھورے قصے۔ ماؤں کی جائے نماز پر کی جانے والی دعاؤں نے ہمیں کیسی کیسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ انکہی باتیں اور ادھورے جملے خوبصورت کاغذ میں لپٹے کسی تحفے کی طرح ہوتے ہیں۔ انسان یا تو اپنی پسندیدہ چیز کے خیال سے خوشی سے جھومتا رہتا ہے، یا یہ سوچ کر خود کو پریشان رکھتا ہے کہ اگر اس تحفے میں سے من پسند چیز نہ نکلی تو کیا ہوگا۔ ظلم ہر حال میں برا ہے، مگر اپنی ذات پر بدترین ہے، کیونکہ اپنی ذات پر روا رکھے جانے والا ظلم انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اور جو بے حس ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا۔ محبت کے حسین جذبے کو نفس کے گندے دریا میں مت بہانا، کیونکہ سب داغ مٹ جائیں گے، پر محبت روح سے ہوتی ہے اور روح کا داغ کبھی نہیں مٹتا۔ اختیار بھی بہت ہی بے وفا لفظ ہے، کب آپ با اختیار سے بے اختیار ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ چیزوں کو کتنی ہی مضبوطی سے پکڑیں، وقت آنے پر آپ کی گرفت سے نکل ہی جاتی ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے دیکھا نہیں، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں سر ننگا ہو تو کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی، بدن ننگا ہو تو کہتے ہیں بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ وہ دروازہ جس سے تکلیف ملے اسے نہ صرف بند کر دینا چاہیے بلکہ اسے اکھاڑ کر اس کی جگہ آخری اور مضبوط دیوار تعمیر کر دینی چاہیے۔ جان لو کہ سب سے بڑا دروازہ جس سے شیطان انسانوں میں داخل ہوتا ہے وہ جہالت ہے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ ہر نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ مفاد کا قیدی تعلق کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔
لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، چند سانسیں ہیں بس جو اللہ کی محتاج ہیں، پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے۔ محبت میں محبوب کے ساتھ مخلصی کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب دستیاب نہ ہو تو آپ کسی اور کو دستیاب نہ ہو۔ سبھی کا ہم نشیں ہونا تمہیں تقسیم کر دے گا۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض مرتبہ قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ خاموش رہیں، امید نہ لگائیں ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں میں تکلیف بن کر ناچے گی، کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، اللہ ان کو لاتا ہے پھر نکال کر لے جاتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے مگر دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کسی کو کھویا نہ ہو۔ سب کسی نہ کسی کو کھوتے ہیں، کوئی بے وفائی کے ہاتھ، کوئی موت کی وجہ سے، کوئی ذرا سی غلط فہمی کے باعث۔ جایا کرو کبھی کبھی غریبوں کی بستی میں، کچھ نہ سہی خدا کا شکر کرنا تو سیکھ جاؤ گے۔ ٹوٹی قلم اور دوسروں سے جلن ہمیں اپنی قسمت لکھنے نہیں دیتی۔ غم شعور کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جتنا آپ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اتنا ہی آپ غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں بے شمار نیکیاں اس وقت ضائع ہو جاتی ہیں جب کسی دل کو آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچے۔ زندگی کے مسائل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، یہ بس ہماری زندگی کے تجربے کی کتاب پر دستخط کرتے ہیں اور رفع ہو جاتے ہیں۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اچھا میزبان وہ ہے جو سب کے ساتھ یکساں ہو۔ منہ دیکھ کر مہمان نوازی کرنے والا نہ تو اچھا میزبان ہوتا ہے نہ ہی اچھا انسان۔ بابا جی لفظ کیا کر سکتے ہیں؟ بابا جی نے فرمایا، مائل، قائل اور گھائل۔ عبادت مستقل کرتے رہنا انسان کی کامیابی کی واضح دلیل ہے۔ بات وفاداری سے جب اداکاری پر آ جائے تو ایسی فنکاری سے پردہ داری بہتر ہے۔ تم دنیا کی تلاش میں کھوئے ہوئے ہو اور موت تمہارے انتظار میں ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا، ہار کیا؟ عزتوں اور دعاؤں کے طالب کبھی کسی کو بے عزت کرنے یا بددعا دینے کا سوچ نہیں سکتے۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ بھول جاتی ہے پچھلی ٹھوکر کو، زندگی دیکھ کر نہیں چلتی۔ رحم کرنے کے لیے جواز نہیں، مزاج ہونا چاہیے، کیونکہ طرز سوچ قبلہ و کعبہ درست کر دیتی ہیں۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ انسان کی فطرت عجیب ہے،
اسے ہمیشہ دور کی چیز لبھاتی ہے۔ نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت، بس جو چیز پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ لگتا نہیں برا وہ کسی زاویے سے بھی، دیکھا اسے قریب سے بھی فاصلے سے بھی۔ تیرے عیبوں کو بے عیب دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں میں یہ عیب دیکھا۔ کسی کی خوبیوں کو دیکھ کر حسد نہ کرو، بلکہ کوشش کرو کہ اس کی خوبیاں تمہارے کام آ سکیں۔ مرشد سے کہا درد محبت کی دوا دو، حضرت نے مسکرا کے کہا اور محبت۔ کبھی کبھی ہم غلط وقت پر لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، وہ بس ہمارے حق میں اچھے نہیں ہوتے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ یہ حساب کا سوال نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے، رب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ دانشمندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ارد گرد چھوٹے چھوٹے کان ہو تو منہ سے بڑی بڑی باتیں نہ نکلیں۔ بات سیرت کی ہے، اثر کی ہے، دکھاوے کی نہیں۔ دکھنے میں تو تیزاب بھی ہے پانی جیسا۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ غصے میں ہو تو سخت الفاظ مت بولیں، نہ جانے سننے والے کو آپ کے الفاظ کب تک یاد رہیں۔ ہر وہ انسان خوش ہے جو کسی بامقصد کام میں مصروف ہے اور اس کا شور بھی نہیں کرتا۔ اے گلے فقر کی مہک، روح فقیر میں دہک، اور صدا لگائے جا، یار نہیں تو کچھ نہیں۔ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفے تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ گر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، سکون چاہیے تو دھمالیوں میں بیٹھ جا۔ وہ سجدے ہیں کیا جس میں خودداریاں ہوں، عبادت وہ کیا جس میں پابندیاں ہوں۔ حقیقت میں زاہد وہی بندگی ہے جہاں سر جھکے آستاں جھوم جائیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ انسان کس کس بات پر اس پروردگار کا شکر ادا کرے، نعمتوں کی کثرت پر یا اپنے عیبوں کی پردہ پوشی پر۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ابو حازم کیا بات ہے کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ آپ نے عرض کیا، اس لیے کہ آپ نے آخرت کو برباد کر لیا اور دنیا بسا لی ہے، اس لیے آبادی سے ویرانی کی طرف جانا پسند نہیں کرتے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ بس کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائے۔ یاد رہے، آپ سے حساب دوسروں کا نہیں ہوگا، آپ سے حساب آپ کا ہوگا، چاہے نظر ہو یا سوچ، قول ہو یا فعل۔ جب نیکی کا خیال آئے تو اسے معمولی سمجھ کر چھوڑنے کے بجائے یہ سوچا جائے کہ شاید اس نیکی کی وجہ سے آخرت میں میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں، اس لیے نیکی کا خیال آتے ہی اسے کر گزریے۔ قوموں کی دولت روپیہ پیسہ یا سونا چاندی نہیں، بلکہ قابل انسان ہوتے ہیں، اس لیے معاشرے کے ہر قابل فرد کی قدر کریں۔ اس وقت تک کسی کے گناہگار ہونے کا طعنہ نہ دو
جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ علم وہی ہے جو مخلوق کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، جو تقسیم کرے اور نفرت پھیلائے وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد در حقیقت خدا سے دشمنی کے برابر ہے کہ اس بندے کے لیے نعمت کو ناپسند کرتا ہے جسے خدا دینا چاہتا ہے۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ امیر کرتے رہے اپنی خواہشیں پوری، غریب محنت ہی کرتا رہا ایک خواہش کے لیے۔ غضب سے تیرے ڈرتا ہوں، رضا کی تیری خواہش ہے، نہ میں بیزار دوزخ سے، نہ میں مشتاق جنت کا۔ ظرف وسیع ہو تو تعلق کو موت نہیں آتی، اشک اندر کی طرف موڑ کے دیکھے تو کھلا ایک صحرا ہے جو پانی کے لیے موزوں ہے۔ تصور تو پھر تصور ہے، رب کے ایک اشارے پر تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرا بھی نہ کرو، عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ اگر ساری کائنات بھی تم سے منہ موڑ لے تو تمہیں تنہا اللہ کافی ہے۔ زندگی میں کچھ کھونے کا قصہ کچھ پانے کے قصے سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وہ خوشیاں جو والدین کو دکھ پہنچا کر حاصل کی جاتی ہیں، پھر وہ خوشیاں خوشیاں نہیں رہتی، بد دعا بن جاتی ہیں۔ سب سے امیر وہ ہے جو سب سے کم پر قناعت کرتا ہے، کیونکہ فطرت کی دولت قناعت ہے۔ یہاں جو 100 روپے کی خیانت کر سکتا ہے وہ 100 روپے کی خیانت کرتا ہے، اور جو 2 روپے کی خیانت کر سکتا ہے وہ 2 روپے کی خیانت کرتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ 1 روپے کی چیز 10 میں خرید کر کم از کم یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا اپنے فائدے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی حیثیت بھول جانا۔ اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ جب انسان اللہ سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو وہ دوسروں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ مصیبت اگرچہ انسان کو دولت نہیں دیتی مگر عقل ضرور دیتی ہے۔ دعا دستک کی طرح ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ ایک سچ یہ بھی ہے، جس کے پاس جو ہے اسے اس چیز کی کوئی قدر نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر جرم کی ایک سزا ہوا کرتی ہے، اسی طرح ذکر الہی سے غفلت کی سزا دنیا کی محبت ہے۔ استاد معمولی نہیں ہوتا، معاشرے کی تعمیر اور تباہی اس کی گود میں پلتے ہیں۔ اپنے حوصلوں کو بڑھا لو، درد پر تمہیں اختیار نہیں ملے گا۔ بروں کا حق ہے کہ وہ برے بنے برا کریں، جو رب کے بندے ہیں وہ رحم کرنا لازم رکھیں۔
جو جس لائق ہو اسے وہ لیاقت سونپ دینی چاہیے، یہ اس کا اعزاز ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں رہتا ہے اور آنے والی چیز کی خوشی اسے خوش نہیں کرتی۔ جب ایک انسان خود کو بہت اونچے مقام پر رکھ لیتا ہے تو اسے باقی کے سب لوگ خود سے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں۔ وقت، موسم، زمانہ، سوال اور لوگ مشکل تھے، مشکل رہیں گے، آسانیوں کی دستیابی تک۔ انسان خوش ہوتا ہے تو انعام میں مال و دولت، زمین، عہدہ دیتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے تو آزمائش دیتا ہے۔ آزمائش بلند کرتی ہے، جو سلسلے بلند کرے وہ انعام ہوتے ہیں۔ ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے کرتے کتنے ہیں؟ کوئی جنت کی غرض رکھتا ہے، کچھ نعمتوں میں اضافے کی، کسی کو دعاؤں کی قبولیت مطلوب ہوتی ہے، کچھ جہنم سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، اور کوئی اعمال کے شمار میں مصروف ہے۔ صرف اللہ کے لیے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ جو چیز پہلے سے کسی اور کی ہو وہ نہ لی جا سکتی ہے نہ دی جا سکتی ہے۔ طوفان بھی تیرا ہے، ساحل بھی تیرا، درد بھی تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ یا شافی، شفا بھی تیرے طرف سے ہے یا رب۔ میں مت کہو، یہ میں ہی تو ہے جو انسانوں کو بلاؤں میں مبتلا کرتی ہے۔ انا کی جڑ بہت گہری ہوتی ہے انسان کے اندر۔ کتاب کہتی ہے کہ شیطان سے مل کر اللہ کو دھوکہ نہ دینا۔ شیطان انسان کو اس کی پسندیدہ ترین چیز کے ذریعے جال میں پھنساتا ہے، سونے کے پیالے میں زہر دیتا ہے۔ تم خانقاہ میں ہو یا پھر مکہ میں، وہ آرام سے قطن نہیں بیٹھتا۔ وہ آ کر خانقاہ والے کو خانقاہ میں اور مکہ والے کو مکے میں پکڑ ہی لے گا۔ تم کشتی چلاتے رہو، کشتی چلاتے چلاتے تم دریا پار کر ہی لوگے۔ عشق وہاں سے دلیل لاتا ہے جہاں سے دماغ کی حد ختم ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، سفید پھول خاموشی میں اگتا ہے، اپنی زبان کو وہ پھول بننے دو۔ رب انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے، ہم پر پھر اعتبار کرتا ہے، تو ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دینا چاہیے۔ انسان ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے اپنی روح میں سے پھونکا تھا۔ انسان کو خود سے ملنے کے لیے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالی نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہو، اللہ تعالی کہتا ہے کہ صورتیں اس نے آپ کی سب سے اچھی بنائی ہے۔ ہماری زندگی کو مکمل کرنا دوسرے انسانوں کا کام نہیں ہے۔ دوسرے انسان آپ کے کچھ حصوں کی چابیاں ہیں، لیکن آپ کوئی ایسا صندوق نہیں ہے جسے کسی دوسرے انسان کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ کو اپنی خوشی اپنے اندر اور اپنی زندگی کسی خاص مقصد میں تلاش کرنی ہوتی ہے۔ دوسرے انسان صرف آپ کے لیے اضافی ہیں۔ ان کی تعریف و قدر و دانی ملے تو بہت اچھے، نہ ملے تو ہمیں اپنی قدر خود معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی کی قبولیت نہیں چاہیے خود کو اچھا سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہی ہے، آپ جو قربان کریں گے اس کو 700 گنا سے زیادہ بنا کر
آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر لذت اور خوشی حلال چیزوں سے دینا شروع کر دے گا۔ تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے بس۔ آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ دور نہیں جاتا، آپ دور جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو بوجھ ڈالتا ہے وہ آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پسند کہ دوسرے انسان آپ پر بوجھ ڈالیں یا آپ کے دل کو قید کر لیں۔ کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے جہاں سے زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے۔ آپ خواب سے جاگتے ہیں، آپ کے گرد بنی شیشے کی نکلی دنیا جھناکے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر کئی برس گزر جائیں تب بھی آپ کو وہ شخص، مقام، وقت، ہر چیز یاد رہتی ہے جس نے آپ کو جھنجھوڑ کے جگایا ہوتا ہے۔ کسی کو اپنے راز ظاہر کرنے پر زور دینے کے بجائے ایسا بننا چاہیے کہ وہ آپ پر اعتماد کر کے خود آپ کو اپنے بارے میں بتا دے، مگر پھر وہ راز ایک امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت آپ پر فرض ہو جاتی ہے۔ کسی کو بھی اپنا آپ پورا نہیں دینا چاہیے، چاہے دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی اہمیت دوسرے کی نظر میں برقرار رکھنی چاہیے، کیونکہ جو چیز مکمل مل جاتی ہے تو اس سے انسان کا لگاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان میں ایک چیز ہے جو اسے دوسرے کی طرف کھینچتی ہے، اور وہ ہے تجسس۔ یہ تجسس اسے دوسرے انسان سے جوڑے رکھتا ہے۔ جس دن ایک انسان نے دوسرے کو برا سمجھ لیا، اس دن اس کا تجسس ختم ہو جاتا ہے۔ اول تو حق بات کہنے سے کبھی کترانا نہیں چاہیے۔ دوسرا اگر دوستی جانے یا ناراضگی کی فکر ہے تو یہ سوچو کہ تبلیغ کر کے صرف دوستی جائے گی اور نہ کر کے دوست کی دنیا اور آخرت دونوں۔ جب انسان کے دو ہاتھ سلامت ہو تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی دیوار کی طرح ڈھا دیتا ہے یا چٹان کی طرح سخت بنا دیتا ہے۔ کروڑ پتی بننا آسان ہے بہت، مگر زبان سے نکلے لفظوں کی تکلیف کو مدھم کرنا یا مٹا دینا بے حد مشکل ہے۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے۔ کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتح کی تربیت کرنا۔ ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ جب ہم دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے ہماری زندگی کشادہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، لیکن وہ اس کے گھر پر اس کا انتظار کرتی ہے۔ ہم زندگی میں دو لوگوں کو کبھی نہیں بھلا سکتے، ایک وہ جن کو ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں اور ایک وہ جن کو ہم بھلانا چاہتے ہیں۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا۔ اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس نہیں ہے، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں: مال، رزق اور محبت۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر مختلف پل بکھرے ہوتے ہیں۔
یہ تو ظلم ہے، یہ سزا نہیں، تو رکا نہیں، تو گیا نہیں۔ انسانوں کو چہروں سے نہیں، دلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ اس دن ہماری زندگی اختتام کی جانب سفر شروع کر دیتی ہے، جس دن ہم ان چیزوں پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں جن پر ہمیں بولنا چاہیے۔ بھیڑ ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتی ہے۔ اپنے راستے عقل سے چنیے، کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ حکمران بدلنے سے نہیں، اعمال بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ اپنی ہی سوچوں سے بڑی کوئی تکلیف نہیں۔ ہر دم تلاش غیر میں رہتا ہے آدمی، ڈرتا ہے کہیں خود سے ملاقات نہ ہو جائے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تم ایک قدم بڑھاؤ گے، وہ 10 قدم تمہاری طرف آئے گا۔ تم ایک بار آواز دو گے تو وہ صرف تمہیں ہی سنے گا۔ صرف اللہ ہی ہے جو تمہارے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ سب یاد رہتا ہے جو بھول نہ ہو۔ اگر مگر اور کاش میں ہوں، میں خود بھی اپنی تلاش میں ہوں۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ لمبی آہیں یا تو شدید خواہش ہوتی ہیں یا پھر کوئی پرانی یاد۔ راستے صرف دو، پہلا علم کا، دوسرا عشق کا، پہلا دماغ کا، دوسرا دل کا، پہلا ہوش کا، دوسرا جنون کا، پہلا موجود کا، دوسرا فنا کا۔ پہلا راستہ چنا جاتا ہے، دوسرا خود آپ کو چنتا ہے۔ یہ خاموشی جو گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے، بس یہی ایک بات ساری گفتگو سے گہری ہے۔ آزمائش کوئی بھی ہو مختصر ہوتی ہے، بس جہاں صبر کرنا آ گیا، آزمائش کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی کو بد دعا مت دینا، بہت زیادہ دل دکھے تو اللہ سے مدد مانگنا۔ اگر تم نے کسی کو بد دعا دی اور اس کے ساتھ برا ہوا تو تم خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤ گے، اور اپنی نظر میں گرنا کسی پہاڑ سے گرنے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ رات کی روشنی بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ یہ آدمی کو اس کے دل کے اندر بنی قبروں سے روشناس کروا دیتی ہے۔ جس کی روح آپ سے مشابہت رکھتی ہو، وہ جانتا ہے آپ کو الفاظ کے بغیر کیسے مخاطب کرنا ہے۔ قدر اور قبر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، مر جائیں تو قبر بھی تیار اور قدر بھی لاجواب۔ سوالوں کے جواب کبھی نہیں ملتے، تسلی ملتی ہے، جھوٹ حاضر کیے جاتے ہیں، لیکن سوال ادھورے رہتے ہیں۔ اب وقت زیادہ دور نہیں، بہت جلد کامیابیاں تمہارا رخ کریں گی۔ تاروں کو انسان تب ڈھونڈتا ہے جب زمین پہ اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ایسی معافی مانگتے ہیں جو ہمیں کفایت کر جائے،
اور ایسی عافیت جو ہمیں بے پرواہ کر دے، اور جنت الفردوس میں ایسا ٹھکانہ جو ہمیں بلند تر کر دے، اور رحمت اور بخشش اپنے لیے، والدین اور زندہ اور مردہ مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں۔ اللہ کی محبت آپ کے گناہوں سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ٹوٹی پھوٹی کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہے، بس وہ معاف کر دیتا ہے۔ آنکھیں آلودگی سے بچی رہیں تو دل کی فضا صاف رہتی ہے۔ اگر محلوں میں رہنے والے قبر کی فکر میں ہوتے تو انسانیت اپنی موت نہ مرتی۔ انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں، اور وہ اس زمین کا مالک بنتا ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیاوی آسائشوں سے محروم ہیں وہ اطمینان سے صراط مستقیم کو عبور کر لیں گے، لیکن جو لوگ دنیا سے دل لگائے ہوئے ہیں وہ صحیح اور سالم نہیں گزر سکیں گے، اور پہلے ہی لمحے میں جہنم کی کھائی میں گر جائیں گے۔ حقیقت بس ایک ہی ہے، توحید، یکتائی۔ محض زبانی کلامی الفاظ کچھ نہیں کرتے، بلکہ دل سے محسوس کیا جاتا ہے۔ کتابوں کے صفحوں پر احساسات نہیں لکھے ہوتے، حروف ہوتے ہیں، دل مگر ہر زبان سمجھتا ہے۔ ظاہر آسان ہے، مشکل چیز اندر والی ہے۔ ایک شخص کی آنکھیں ہیں، وہ ہر طرف دیکھتا ہے لیکن دل نہیں دیکھتا۔ علم کا مطلب علم کی مکمل گرفت ہونا چاہیے۔ علم کا مطلب ہے اپنے آپ کو، دل اور روح کو جاننا۔ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں تو آپ کی ساری پڑھائی اس کی پہچان سے محروم ہو گئی ہے۔ زماں میں کچھ ایسا نہیں ہے جس کے لیے اشک باری کی جائے، اور ایسا کچھ بھی بیش قیمت نہیں ہے کہ اس کے لیے مسکرایا جائے۔ انسان نے جو کام کیا ہی نہیں اس کا ثبوت کیسے پیش کریں؟ بلکہ ثبوت پیش کرنے کا ذمہ دار بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت کا سورج تمہارے آئینے کو جگمگا دیتا ہے، مگر اس سے پہلے تمہیں اس آئینے کو اچھی طرح صاف کرنا ہوگا تاکہ سورج اس میں چمک سکے۔ ہر ایک دل میں حقیقت کا تخم ہوتا ہے۔ ہم سب کی بنیاد ایک ہی ہے، تھوڑی سی کھنکھناتی ہوئی مٹی اور پانی۔ کسی بھی انسان میں فخر والی کوئی چیز بھی نہیں، اور اگر کچھ بھی ہو تو آئینے پہ لگی گرد کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ گرد آئینے سے صاف کر دو تو پھر وہ وہی چمکتا ہوا آئینہ ہو جائے گا۔ ہم اس سرزمین پر آئے تھے، ہم درختوں کی طرح کھڑے ہو گئے، ہم ظالموں کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن ظلم کی مخالفت کرنے کے لیے ہمیں جڑوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری جڑیں نہیں اور ہمارے الفاظ کی گونج نہیں تو ہم بکھر جائیں گے۔ جو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اپنے مرشد سے ملنے کا طریقہ صبر، محبت اور ہتھیار ڈالنے سے ہے۔ راستے چلتے ہیں لیکن سب ایک کی طرف لے جاتے ہیں۔ بندے مختلف لباس میں لپٹے ہوئے ہیں لیکن سب ایک کے پاس جاتے ہیں۔ جو گرا بعد میں کھول نہ سکو اسے باندھو ہی نہیں۔ دانش مند اپنا کام کرتا ہے اور احمق لوگوں کو مشورہ دیتا ہے۔